الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمعیں کشتہ و موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمعیں کشتہ و موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان فرقپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان فرقپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یہ دے بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. قابل صدر احترام اور اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ کرام اور مہمانان اعزام، معزز طلباء نظام، آج میں بنیان نباسقہ، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ قدم تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، محبت نبی کا طریقہ بتایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے. لیکن میرے عزیز نوجوانوں، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق اور سرگردہ و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے. ان کے کن کن گوشوں کو ان کے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی روداد سناؤں. عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی کی سفر حج کی منظر کشی کروں کہ روضہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کی درس حدیث کی جھلک دکھلاؤں. کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں. خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ کی داستاں مکے کی گلیوں سے پوچھو، مدینے کے ریگستانوں سے پوچھو، بالاکوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مالٹا کے تہہ خانوں سے پوچھو. یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے اور تمہیں بتا دیں گے کہ علماء دیوبند تو وہ ہیں جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان و جہاں آفری کے حوالے کر دی تھی. علماء دیوبند تو وہ ہیں جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان پر گوا دی تھی. میرے عزیز نوجوانوں، مولانا قاسم نانوتوی کی ہستی سے کون نہ واقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے رہنما جب حضرت بیت اللہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بیت اللہ سے 7 میل پہلے ہی اپنے جوتے اتار لیتے ہیں. کسی نے کہا حضرت پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر آ جائیں گے، پیروں کو تکلیف ہوگی. فرمایا پتھروں اور زخموں کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت والے قدم آئے ہو. یہی نانوتوی کا یہ گستاخ جوتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر نہ جائے. اللہ اللہ، کیا عشق رسول تھا،
کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا۔ میرے عزیز نوجوانوں، ایک مرتبہ مولانا نانوتوی کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو حضرت 3 دن روپوش ہو گئے اور 3 دن کے بعد باہر نکل گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر آ گئے تو آپ پر وارنٹ پاتے ہیں، انگریز آپ کو گرفتار کر لے گا، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا، انگریز آپ کو سولی پر چڑھا دے گا۔ فرمایا میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپاتا اور مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں، میری جان بجائے آج چلی جائے مجھے اس کا کوئی غم نہیں، اور مجھے اس کا بھی کوئی غم نہیں کہ انگریز مجھے پکڑے یا انگریز مجھے پھانسی دے دے۔ میں اب ہرگز روپوش نہیں ہو سکتا اور میں 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر میرا پیغمبر 3 دن غار میں نہ رہا ہو۔ میرے عزیز نوجوانوں، انہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت نہ چھوٹ جائے۔ ایک مرتبہ محترم دوستو ذرا سوچئے وہ محبت کون سی محبت تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ مولانا نانوتوی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کے باہر کھڑے ہیں، کسی نے کہا اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے، کسی نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے۔ یہ اتنا کرم کیوں؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ اتنا کرم کیوں؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔